بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور انگلش ٹیچر، اور آج ہم دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریویژن کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو 3 لیسن ہم جو ہے وہ کر چکے ہیں. اب چونکہ آپ کے اسیسمنٹ ہونے والے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ریویژن کروانے کے لیے جو ہے آج یہ لیسن آپ کو دوبارہ سے اس کی ہم ریڈنگ کریں گے. دا لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع. حضرت محمد پیس بی اپون ہم، the Prophet of Islam, was born in 1571 AD at Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. Our holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last of the prophets. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. اچھا پیارے بچوں، آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں، 1571 AD میں مکہ کے شہر میں ایک نوبل فیملی، قریش کی ایک نوبل فیملی سے میں پیدا ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی یعنی خاتم النبیین ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تھے. حضرت محمد پیس be upon him asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was prophet of God and asked them to worship the one and the only true God. Most of them refused to accept Islam. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو بتایا کہ بتوں کی، جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، اور انہوں نے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور انہیں کہا کہ آپ کو ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا. They thought that by preaching Islam he was against their gods and their ancestors. انہیں لگا کہ وہ دراصل محض ان کے آباء و اجداد کی، ان کے خداؤں کی مخالفت میں جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں. They opposed this new faith and their bitter position caused the Prophet, peace be upon him, much agony and a lot of trouble. اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، اور ان کی جو مخالفت تھی وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس نے جو ہے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کر دی. Their position to Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believers to migrate to Medina. In 1622 AD, the Prophet, peace be upon him, himself accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. This event is known in history as the Hijra. اچھا جناب، تو ان کی جو اسلام کی مخالفت تھی وہ اتنی شدید ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماننے والوں کو مدینہ کی ہجرت کا کہنا پڑا. اور 1962 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے ایک جانثار، ایک قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کے لیے روانگی اختیار کی. اور یہ جو مسلمانوں کی جو ہجرت تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس ہجرت کو تاریخ میں ہجرہ کا نام دیا جاتا ہے. ہجرہ مینس ہجرت. اور اس سے پہلے جو ہے مطلب ظاہر ہے کہ یہ مہینے جو ہیں محرم، صفر وغیرہ، یہ تو پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے اس کا جو نمبر آف ایئرز ہے وہ جو ہے یہیں سے سٹارٹ ہوا. یعنی ان کا جو باقاعدہ حساب کتاب ہے کہ کتنے سال ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابھی 1400 سم تھنگ چل رہا ہے، آئی تھنک 1440 یا 41 ایسے ہی کوئی ایئر چل رہا ہے. تو یہ جو ہے اس کا جو حساب کتاب ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کیا گیا.
In Medina, the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on the three principles that all the power belongs to God. Muhammad, peace be upon him, is his prophet, and all Muslims are brothers to one another. اور مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرے کا قیام کیا جس کی بنیاد 3 اصولوں پہ رکھی گئی کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور تمام تر قوت صرف اللہ ہی کو ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. He raised women from the status of a chattel to complete legal equality with man. اچھا آئی ایم شیور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے مدینہ مطلب عرب میں جو ہے بہت جہالت تھی اور بہت خاص طور پہ عورتیں بیچاری بہت برے حال میں تھیں. ان کا کوئی جو ہے قانونی حق انہیں نہیں حاصل تھا. ان کو ایک ملکیت تصور کیا جاتا تھا. اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بیٹی کوئی بھی ہے تو وہ بیوی اگر ہے تو وہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے, ناٹ این ایکول پرسن. اور جو بیٹیاں ہوتی تھیں موسٹلی ان کی پیدائش جو ہے وہ قابل شرم خیال کی جاتی تھی اور ان کو جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ زندہ دفنا دیا جاتا تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ نے کے حکم سے جو ہے انہوں نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا تو انہوں نے اس سلسلے میں خاص فوکس کیا کہ عورت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک مخلوق ہے اور بالکل برابری کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے بھی حقوق ہیں اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے برابری کا درجہ دلوایا. برابری ناٹ ان دیٹ مین کہ عورت اور مرد برابر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ بہرحال برتر دیا ہے. لیکن یہ کہ جو پہلے والی جو برے حالات تھے وہ سب کچھ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کے کہ عورت جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے اور مختلف جو ہے ماں کے روپ میں جو ہے وہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند رتبہ دیا ہے کہ سب سے پہلا حق انسان کا جو ہے اس کے اوپر اس کی ماں کا ہوتا ہے. He made people to live with faith, sincerity and honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood a fact and principle of common law. His support and guide in all that work was the Quran. اچھا جناب, تو تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے لوگوں میں ایمان, اخلاص اور ایمانداری اور یقین جو ہے وہ آپس میں معاملات طے کرنے کے لیے ان چیزوں کو فوکس کیا کہ ان چیزوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے اور ایک یونیورسل یعنی ایک عالمی اخوت کا درس دیا. اس کو ایک بنیادی ایک قانون بنا دیا گیا کہ تمام جو انسان ہیں, تمام جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں, کوئی کسی سے سپر نہیں ہے. اور ان تمام چیزوں میں جو ہمیں رہنمائی کے لیے جو چیز انہوں نے دی وہ تھا قرآن پاک. In the 10th year of Hijrah, the Prophet, together with his followers, went to perform Hajj at Makkah. On this historic occasion, he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. This address proved to be his last Hajj sermon. ہجرت کے 10ویں سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے مکہ تشریف لائے. اس تاریخی موقع پہ انہوں نے ماؤنٹ عرفات پہ مسلمانوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور یہ جو ان کا خطاب تھا یہ ان کا آخری حج سرمن بن گیا. In this sermon he once again repeated the message of Islam. اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر سمرائز کیا جو اسلام کا جو اصل مقصد تھا, جو میسج تھا وہ کنوے کیا. He said, there is no God except Allah. He is the only God. None shares his authority and power. He fulfilled his promise and helped his prophet against the forces of evil. انہوں نے فرمایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے
وہ واحد مالک ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کے ساتھ اس کے اتھارٹی میں اس کی پاور میں کوئی شیئر رکھتا ہو۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان برائی کی قوتوں کے خلاف اپنے نبی کی مدد کی۔ Further he said, "O people, listen to me carefully. We may not have this opportunity to meet again in such an assembly after today." انہوں نے مزید فرمایا، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے آج کے بعد ہمیں دوبارہ موقع نہ ملے کہ ہم اتنی بڑی گیدرنگ میں دوبارہ اس طرح اکٹھے ہو سکیں۔ He quoted a verse from the Holy Quran and said, Allah says, "O mankind, we created you from a male and a female and made you into tribes and nations so as to be known one from the other. And in the eyes of Allah, the most righteous is the most honorable among you." In the light of this, انہوں نے اس موقع پہ قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او مین کائنڈ، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک میل اور ایک فیمیل یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے پیدا کیا اور تمہیں آگے بڑھا کے مختلف قبیلوں اور قومیتوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے الگ انداز میں پہچانے جا سکو۔ اس لیے نہیں الگ الگ آٹا قبیلے اور قومیتیں اس لیے نہیں بنائیں گے تم خود کو دوسروں سے برتر سمجھو، کیونکہ فائنلی ہماری جو ابتدا ہے، ہماری جو بگننگ ہے وہ ایک ہی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب کا ماننے والا موجود ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی بھی انسان بلانگ کرتا ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دنیا میں جو پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور بی بی حوا تھیں۔ تو جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں یا آئیں گے، ظاہر ہے کہ وہ انہی کی اولادوں میں سے ہی ہوں گے۔ تو لہٰذا آگے جا کے آپ کو جو ٹرائبس میں اور نیشن میں جو ڈیوائڈ کیا گیا وہ صرف اس لیے تاکہ آپ ایک دوسرے سے پہچانے جا سکیں، الگ معلوم ہو سکے کہ کس شخص کی بات کی جا رہی ہے یا ہم کون ہیں۔ اس لیے نہیں تاکہ ہم ان بیسس پہ خود کو قابل فخر سمجھیں یا اپنے آپ کو سپر سمجھیں۔ آگے انہوں نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، میرے نزدیک تم میں سے جو سب سے زیادہ رائٹیس ہے، پاکیزہ ہے، پاک ہے، متقی ہے، وہی سب سے زیادہ عزت کے قابل ہے۔ In the light of this verse, no Arab is superior to a non-Arab, nor is a white man in any way better than a black man. اور اس آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عرب کسی غیر عرب سے بڑھ کے نہیں، اسی طرح کوئی گورا کوئی کسی کالے سے بڑھ کر نہیں۔ Only the goodness of a person makes him superior to others. صرف انسان کی ذاتی اچھائی ہی اسے دوسرے سے بڑا یا برتر کرتی ہے۔ The whole of humanity is the offspring of Adam and Adam was created from dust. تمام کے تمام جو انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جو کہ دنیا میں پہلے انسان تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. اسی لیے آج میں اس طرح کے تمام اپنے آپ کو سپر سمجھنے، اپنے آپ کو گریٹ یا برتر سمجھنے کے دعووں کو اپنے پاؤں تلے کو چلتا ہوں، جس میں کوئی اپنے دولت یا اپنے خاندان یا پھر اپنے خون کی بنیاد پہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ He further said, "O people, a Muslim is another Muslim's brother and all the Muslims are brothers among themselves." انہوں نے مزید فرمایا، اے لوگوں، تمام ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ Finally he said, I have given you the message of Allah. I am leaving among you a thing which will guide you. If you act according to it, you will never go wrong. This is the holy book of Allah. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نے
تم لوگوں تک اللہ پاک کا میسج پیغام مکمل کر دیا، پہنچا دیا، اور اب میں تم لوگوں کے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ہمیشہ تمہاری رہنمائی کا باعث بنے گی۔ اگر تم لوگ اس پہ عمل کرو گے تو تم کبھی غلط نہیں ہوگے، اور وہ رہنمائی ہے اللہ پاک کی پاک کتاب یعنی کہ قرآن پاک۔ Although the Prophet, peace be upon him, is no more with us, we have the Holy Quran to give us guidance. We should read it daily and try to understand what it teaches. If we make a habit of acting according to its teachings, we will very soon achieve our former greatness in the world. کیونکہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن وہ قرآن پاک جو انہوں نے ہمیں گائیڈنس کے لیے دیا تھا وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہمیں اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ہمیں کیا تعلیمات دے رہا ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کرنا اپنی ایک عادت بنا لیں تو یقیناً ہم کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اور یقیناً ہم دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام بھی دوبارہ حاصل کر لیں اگر ہم اس پہ عمل کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ تو میں جو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو ذکر کرنا چاہوں گی کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو اللہ پاک نے جیسی اتاری تھی آج تک اسی فارم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو آسمانی صحیفے ہیں، آئی ایم شور آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی نام معلوم ہوں گے، جیسے کہ زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، تو یہ آسمانی صحیفے جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اب اپنی اوریجنل فارم میں موجود نہیں، لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، لہٰذا یہ آخر وقت تک یہ کتاب اسی حالت میں موجود رہے گی اور اس کے زیر زبر پیش میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا مسلمان بنیں۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں جناب، تو یہ تھا آپ کا ریویژن، اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کا اسیسمنٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ، تو اس میں جو ہے آپ کو جو بھی، چونکہ ذرا ہوم بیس ہے، آپ کو گھر پہ بیٹھ کے اپنا سب کچھ کرنا ہوگا۔ اسکولز آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نہیں کھل سکتے، تو جو آپ کو اسیسمنٹ کے لیے جو پیپر دیے جائیں گے وہ ایز اٹ از جو ورک آپ کو کروایا گیا ہے وہ ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہوگا، لہٰذا تمام لیسنس کو آپ نے بہت کیئرفلی ریڈ کرنا ہے۔ کہیں سے بھی کوئی سا بھی کویسچن آنسر یا MCQs جو ہے وہ بنا کے آپ کو دے دیے جائیں گے، تو اب آپ نے اس چیز کو اپنی عادت بنا لینی ہے کہ آپ نے ریڈنگ کو ضرور کرنا ہے۔ اوکے جناب، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔